اس لیے کہ سوال جواب دینے سے پہلے سوال کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جی بہرحال یہ مدرسے کا اپنا پروگرام ہے اور حفاظ اکرام نے اللہ کے پاکیزہ کلام ربانی کو اپنے سینے میں جذب کیا ہے، اپنے سینے میں پنہا کیا ہے۔ اسی سلسلے میں اس تقریب کو وجود میں لایا گیا ہے۔ پروردگار عالم ان تمام تر حفاظ اکرام کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا والصلاة والسلام علی حبیبہ سراجا منیرا وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ یوم القیامۃ کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم متین الرؤوف الرحیم۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد باغ ہر ایک قادری کے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جتنی اپنے مدنی اور مکی سرکار سے محبت کرتے ہیں، اتنی ہی دل لگا کے بآواز بلند درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور دنیا کو تو کیا جانے، یہ کس کی یہ بس کی گانٹ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے۔ اور بریلی کے تاج محل، بریلی کے قطب مینار، بریلی کے مظہر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اب آئیے، آپ سب جانتے ہو یہاں پر جو پروگرام سجایا اور رچایا گیا ہے، اس بستی کو غالباً سالار پور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پر حفاظ کرام نے اپنے سینوں کے اندر قرآن پاک کو جذب کیا ہے، اس لیے انہی کی دستار بندی کے سلسلے میں اس تقریب کو سجایا گیا ہے۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں، اور بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا گلدستہ آپ کی محبت بری سماعتوں کی قالین پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں یہ تمام تر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام تر علماء کی محبت کو اپنے گلے میں تعویذ کی طرح پہن کر
ان تمام تر علماء کی انگلیوں کے لم کے سہارے میں آپ حضرات سے یہ ایک بات کرنے لگا ہوں۔ لوگوں، آپ سب جانتے ہو جتنے بھی حفاظ کرام ہیں، قاری خوش اعلان ہیں، قرائے کرام کی جو جماعت ہے، انہوں نے اللہ کے پاکیزہ قرآن کو اپنے سینے میں جذب کیا ہے، لیکن جہاں قرآن پاک کو پڑھنا ثواب ہے وہیں پہ قرآن پاک کو سننا بھی ثواب ہے، جہاں قرآن پاک کو چھونا ثواب ہے وہیں پہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ لیکن آئیے، جب یہ قرائے کرام کی جماعت جب قرآن پاک کے پہلے پیج کو پلٹتی ہے تو قرآن پاک کے اندر میرے رب کے بے شمار نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم الحمد شریف کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اس کے برابر میں میرے رب کے بے شمار نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہیں پہ میرے رب کا نام ستار کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام غفار کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام جبار کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام قہار کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام حنان کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام منان کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام غفور الرحیم کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ میرے رب کا نام علی کل شیء قدیر کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن آئیے، میں اپنے ناقص العلم کے مطابق آپ تمامی حضرات سے یہ سوال کر رہا ہوں، اے سالار پور کے اندر رہنے والوں اور ان تمام تر علماء کرام سے محبت کرنے والوں، آپ 5 مرتبے اللہ کے پاکیزہ گھر مسجد میں جاتے ہو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اپنے سر کو جھکانے کے لیے مسجد میں جاتے ہو، لیکن آئیے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اے لوگوں ذرا یہ تو بتا دیجئے گا، کیا تم اپنے رب کی بندگی کرتے ہو؟ اپنے رب کی جو تم اپنے رب کی بندگی کیا کرتے ہو اور آپ کو اپنے رب کے تمام تر نام معلوم ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے رب کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ لوگوں میں تمام لوگوں کا متفقہ طور پہ یکتا جواب ہوگا، مولانا ہم نام تو اللہ کے بے شمار لیتے ہیں لیکن ہمیں اللہ کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ پتا نہیں ہے۔ تو آئیے اس نام کو بھی آپ لیتے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو یہ بات بتا کر کے آگے گزر جانا چاہتا ہوں، لوگوں میرا رب خالق کائنات ہے لیکن اس کے بے شمار نام ہے، لیکن تمام ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام اگر پروردگار عالم کا کوئی ہے تو وہ لفظ اللہ ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کو اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو پروردگار عالم کو اپنے بندوں پہ پیار آ جاتا ہے، اور جب بندوں پہ میرے رب کو پیار آتا ہے تو رحمت خدا بندی اپنے بندوں پہ مہربان ہو جاتی ہے، اور جب رحمت خدا بندی اپنے بندوں پہ مہربان ہوتی ہے تو بندوں کی قسمت کا ستارہ اوج سریا پہ گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن آئیے اب سنتے چلے جائیے گا، اسلام کے مقدس شہزادوں، میرے پروردگار عالم نے بے شمار شہروں اور ٹاؤنوں کو بنایا ہے، لیکن تمام شہروں اور ٹاؤنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر اگر کوئی بنایا ہے تو شہر مکہ کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے بے شمار سواریوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام سواریوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ سواری اگر کوئی بنائی ہے تو براق کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے بے شمار پہاڑوں کو وجود بخشا ہے، لیکن تمام پہاڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ پہاڑ اگر کوئی بنایا ہے تو احد پہاڑ کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے ہفتے میں 7 دن بنائے ہیں، لیکن تمام دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دن اگر کوئی بنایا ہے تو جمعے کے دن کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، لیکن تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ اگر کوئی بنایا ہے تو رمضان المبارک کا بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے توریت کو نازل فرمایا ہے، انجیل کو نازل فرمایا ہے، زبور کو نازل فرمایا ہے، قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے، یہاں تک کہ حد تو یہ ہے میرے رب نے 104 کتابوں اور صحیفوں کو نازل فرمایا ہے، لیکن تمام تر کتابوں اور صحیفوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کتاب اگر پروردگار عالم نے کوئی نازل فرمائی ہے تو قرآن مقدس کو فرمایا ہے، اور اسی قرآن مقدس کو حضرت مولانا شان عالم صاحب قبلہ اور ان کے علاوہ ان کے تمام تر ان کے شانے سے شانہ ملا کر ان کے تمام تر اسٹاف نے جو ان بچوں کے سینوں میں اتارا ہے اسی کو پوری دنیا قرآن پاک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسی قرآن پاک کو میرے رب نے سب سے زیادہ پسندیدہ قرار دیا ہے۔ لیکن آج جو سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، میرے پروردگار عالم نے بے شمار شہروں کو بنایا، میرے پروردگار عالم نے بے شمار فرشتوں کو پیدا
پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام تر فرشتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ فرشتہ اگر کوئی بنایا ہے تو جبریل امین کو بنایا ہے۔ میرے پروردگار عالم نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کسی کو بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے۔ اور تمام تر انسانوں کو وجود بخشنے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کسی کو، سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جماعت بنائی ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کمیٹی بنائی ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی یونٹی بنائی ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی گینگ بنائی ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی قبیلہ بنایا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ رسولوں کی جماعت کو بنایا ہے۔ اور تمام تر رسولوں کی جماعت کو پیدا فرمانے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کسی کو بنایا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا ہے، عبداللہ کے لخت جگر کو بنایا ہے، رسولوں کے سلطان کو بنایا ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چل جاتی ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک میسج مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک ایسا میسج مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک خط مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک تحریر مل جاتی ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک درس مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک پیغام مل جاتا ہے۔ پتہ چل گیا اسلام کے مقدس شہزادوں، میرے مصطفیٰ زمین سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ آسمان سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ چاند سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ سورج سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ پہاڑوں سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ ستاروں کی انجمن سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ جن و بشر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ شجر و حجر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ بحر و بر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ جن و بشر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ لوح و قلم سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ کائنات گیتی کے ذرے ذرے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کہو گے مولانا تمہارا اتنا بڑا دعویٰ تمہارے مصطفیٰ کائنات گیتی کے ذرے ذرے سے زیادہ بہتر کیسے ہو گئے؟ تو سمر رضوی 30 سیکنڈ کے اندر آپ کے سوال کا جواب دے کے گزر جانا چاہتا ہے۔ اے لوگوں، آپ پوری دنیا کا چکر لگا لیجئے گا، پورب سے لے کے پچھم تک، اتر سے لے کے دکن تک، شمال سے لے کے جنوب تک، مغرب سے لے کے مشرق تک، چہر جانب گھوم لیجئے گا اور تاریخ کی اوراق گردانی کرنے والے لوگوں سے، تاریخ کو الٹ پلٹ کرنے والے لوگوں سے اس بات کا سوال کر کے جواب حاصل کر لیجئے گا۔ اور پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد میں کسی ایک ایسی ذات کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا تو کیجئے گا جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے عداوت نہیں کرتا ہو، جس سے سب پیار کرتے ہو، کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو، جس کو سب لائک کرتے ہو، کوئی اس کو ان لائک نہیں کرتا ہو، جس کو سب فالو کرتے ہو، کوئی اس کو اگنور نہیں کرتا ہو۔ ارے آپ تمامی حضرات اپنے آپ کو لے لیجئے گا، اگر آپ سے محبت کرنے والے لوگ آپ کی زمین پہ ملیں گے تو آپ سے بغض اور کینہ رکھنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، آپ سے حسد اور جلد رکھنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ حضرت قاری شان عالم صاحب قبلہ، ان کے علاوہ جملہ ارباب منبر، یہ تمام تر علماء اپنے آپ کو لے لیں، اگر ان سے محبت کرنے والے لوگ اس زمین پہ ملیں گے تو ان سے بغض رکھنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، ان سے دوریاں بنا کے رہنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں، اگر میرے فالوور اس زمین پہ ہیں تو مجھے اگنور کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، لیکن آج یہ سالار پور کے اندر رہنے والوں کسی ایک ایسی ذات کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا تو کیجئے گا جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے عداوت نہیں کرتا ہو، جس سے سب پیار کرتے ہو، کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو، جس کو سب لائک کرتے ہو، کوئی اس کو ان لائک نہیں کرتا ہو، جس کو سب فالو کرتے ہو، کوئی اس کو اگنور نہیں کرتا ہو۔ ارے حق تو یہ ہے، زمین جس سے پیار کرتی ہو، آسمان جس سے پیار کرتا ہو، چاند جس سے پیار کرتا ہو، سورج جس سے پیار کرتا ہو، ستاروں کی انجمن جس سے پیار کرتی ہو، برق و ثمر جس سے پیار کرتے ہو، جن و بشر جس سے پیار کرتے ہو، بحر و بر جس سے پیار کرتے ہو، شجر و حجر جس سے پیار کرتے ہو، خشک و تر جس سے پیار کرتے ہو، لوح و قلم جس سے پیار کرتے ہو، عرش و کرسی جس شخصیت سے پیار کرتا ہو، غرض کے کائنات گیتی کا ذرہ ذرہ جس شخصیت سے پیار کرتا ہو، اگر آپ کو ایسی ذات کوئی ملے گی تو وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، وہ ذات وہی ذات ہے جو 1450 برس پہلے مکے کی مقدس زمین پہ پیدا ہو رہی تھی، آمنہ کا بیٹا بن کر، عبداللہ کا لخت جگر بن کر، رسولوں کا سلطان بن کر، تو پوری دنیا بول رہی تھی۔ کیا بول رہی تھی؟ سمر رضوی کی زبان سے مت سنیے گا، بلکہ سنیوں کے تاج محل، سنیوں کے قطب مینار، بریلی کے مظہر، اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنیے گا۔ جب میرے مدنی اور مکی سرکار پیدا ہو رہے تھے تو پوری دنیا بول رہی تھی۔ کیا بول رہی تھی؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی،
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ پیغمبر اسلام کی شان ہے۔ اب آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، یہ جتنے بھی منبر رسول شریف پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچے کی ولادت و سعادت ہوتی ہے، جب بچے کا جنم ہوتا ہے تو بچے کی کیفیت ہوتی ہے، بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ اگر بچہ روتا ہوا پیدا ہو تو اس کی ماں ہنستی ہوئی نظر آتی ہے، اگر بچہ روتا ہوا پیدا ہو تو اس کا باپ ہنستا ہوا نظر آتا ہے، اگر بچہ روتا ہوا پیدا ہو تو اس کے گھر والے ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر بچہ روتا ہوا پیدا ہو تو اس کے اہل خانہ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہی بچہ جب کیفیت کو بدل کے پیدا ہوتا ہے، یہی بچہ جب روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، یہی بچہ جب روتا ہوا پیدا ہوتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب ہنستے ہیں۔ لیکن جب یہی بچہ روتا نہیں بلکہ یہی بچہ جب پیدا ہونے والا جب خاموشی اختیار کر کے پیدا ہو، یہی پیدا ہونے والا بچہ جب سکونت اختیار کر کے پیدا ہو، یہ بچہ ساکن پیدا ہو، متحرک نہ ہو، تو اس کے گھر والے روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے ماں باپ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا ان دونوں باتوں میں امتیاز کیا کرانا چاہتے ہو، ان دونوں باتوں میں فرق کیا ظاہر کرانا چاہتے ہو؟ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کے دل کی دھڑکنیں گردش کر رہی ہیں۔ لیکن یہی بچہ جب خاموشی اختیار کر کے پیدا ہوتا ہے، یہی بچہ جب سکونت اختیار کر کے پیدا ہوتا ہے، یہی بچہ جب ساکن پیدا ہوتا ہے تو اس کے گھر والے سمجھ جاتے ہیں ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی سانسیں تھمی ہوئی ہیں۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا، میں یہ نقطہ آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں، جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے اور جب وہ 5 سال یا 7 سال کا ہوتا ہے تو گھر والوں کی فکر ہوتی ہے، اس کے ماں باپ سوچتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ بچے کی ماں کہتی ہے اپنے شوہر سے، اے میرے سر کے تاج، کیا تم جانتے بھی ہو اب ہمارا بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے، ہمارے بچے کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، ہمارے بچے کے اندر عقل سلیم کا مادہ پیدا ہو گیا ہے، اب ہمارے بچے کا رشتہ کتابوں سے جوڑ دیا جائے، اب ہمارے بچے کا ایڈمیشن کسی مدرسے یا اسکول میں کرا دیا جائے، اب ہمارے لخت جگر کا ایڈمیشن کسی علاقے کے بڑے ادارے میں کرا دیا جائے۔ یہ دونوں ماں اور باپ دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ لیکن جب یہی ہمارا بچہ کچھ لوگ چاہتے ہیں میں اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دوں گا، کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا عالم بنائیں گے، سرکار کی حدیث کا عالم دین بنائیں گے۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا، میں دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے آپ سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو سرکار کی حدیث پڑھائی ہوگی، مصطفیٰ سے نازل ہونے والا قرآن پاک آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا ہوگا، تو یہی تیرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جان جائے گا کہ ماں باپ کا حق کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، ماں باپ کی شان کیا ہوتی ہے، ماں باپ کی عظمت و شان کیا ہوتی ہے۔ اور یہی تیرا بچہ جس کو تو نے دنیاوی تعلیم دی ہوگی، جب تیرا جنازہ اٹھے گا تو یہ 1 کلومیٹر کی دوری کے فاصلے پر کھڑے ہو کر دیکھتا تو رہے گا، لیکن تیری نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوگا۔ میں تم سے یہ منع نہیں کرتا ہوں، لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، جب ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہمارے بچے نے اسکول میں جا کر کے ہائی اسکول پاس کر لیا ہے، ہمارے بچے نے انٹر کر لیا ہے، اس کے بعد میں جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بچوں کی فکر ہوتی ہے، کچھ بچوں کی سوچ ہوتی ہے کہ میں بڑے ہو کر کے میں اپنے وقت کا بہت بڑا MBBS ڈاکٹر بنوں گا، کچھ بچوں کی فکر ہوتی ہے میں اپنے وقت کا بہت بڑا MBBS ڈاکٹر بنوں گا، کچھ بچوں کی فکر ہوتی ہے میں بڑے ہو کر کے کوئی IPS یا IAS افسر بنوں گا۔ لیکن آئیے میں منع نہیں کرتا ہوں، یہ دور پرفتن ہے، اس دور کے اندر میں تو بابا کے دہل ڈنکے کی چوٹ پہ پوری دنیا میں کہتا ہوں، اے لوگوں تم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم اتنی پڑھا دو کہ جب تمہارا مقدمہ کسی کورٹ میں پہنچے، جب تمہارا مقدمہ کسی عدالت میں پہنچے اور جس کے سامنے تمہاری فائل رکھی ہوئی ہو تو وہ کرسی جج پر بیٹھنے والا، جو جج کی کرسی پہ بیٹھنے والا کوئی اور نہیں ہو بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا ہو۔ تم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اتنی دے دو، تم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم اتنی
मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। जब तुम्हारा डॉक्टर कोई इलाज करे तो वो डॉक्टर कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। तुम दुनिया की तालीम इतनी दिला दो, लेकिन जब कोई बच्चा सोचता है कि मैं बड़े होकर के एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, तो किसी ओल्ड डॉक्टर की हिस्ट्री को सामने रखना होता है और उसकी हिस्ट्री को पढ़ना होता है। जब तेरा बच्चा समझता है कि मैं बड़े होकर के एक बहुत बड़ा आईपीएस या आईएएस अफसर बनूंगा, तो तेरे बच्चे को किसी ओल्ड मॉडल आईपीएस या आईएएस अफसर की हिस्ट्री को पढ़ना होता है। कुछ बच्चों की फिक्र होती है मैं बड़े होकर के एक अच्छा कारी कुरान बनूंगा, मैं बड़े होकर के एक अच्छा आलिम दीन बनूंगा, मैं बड़े होकर के एक बहुत बड़ा मुफ्ती वक्त बनूंगा। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा, जब हमारी कौम का बच्चा चाहता है कि मैं हाफिज कुरान बन जाऊं, तो किसी अच्छे हाफिज कुरान की जिंदगी को फॉलो करना होता है। जब हमारा बच्चा समझता है मैं बड़े होकर के अच्छा आलिम दीन बन जाऊं, तो किसी अपने वक्त के बड़े आलिम दीन की हिस्ट्री को पढ़ना होता है। और यही तेरा बच्चा अगर चाहता है कि मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा पीर बन जाऊं, तो फिर मुर्शिद मन हुजूर ताजुश्शरिया की जिंदगी को पढ़ना होता है। जब यही तेरा बच्चा समझता है मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा तकवा और तहारत का कोहे वाला बन जाऊं, तो मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को पढ़ना होता है। जब यही हमारा बच्चा समझता है कि मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा शायर बन जाऊं, तो फिर आला हजरत की जिंदगी को पढ़ना होता है। लेकिन आज अगर हमारा बच्चा चाहे कि वो आलिम बने तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। हमारा बच्चा चाहे कि हमारा बच्चा अगर चाहे कि वो अपने वक्त का बहुत बड़ा कारी कुरान बन जाए तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर हमारा बच्चा चाहता है अपने वक्त का बहुत बड़ा हाफिज कुरान बन जाए तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। इसलिए कि जो कुछ भी बनता है वो जमीन पे आकर के बना करता है। माँ की गोद से कोई भी कुछ बन करके पैदा नहीं होता है। अरे वो तो शान गौसे आजम की है, वो तो शान बड़े पीर बगदाद के दूल्हा गौसे आजम की है, जो अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं तो 15 या 18 पारों के हाफिज हुआ करते हैं। लेकिन इस दौर में मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता है जो माँ के पेट से बच्चा पैदा हो और वो हाफिज 15 पारे का हाफिज कुरान पैदा हो। ये अलग बात है कि वो माँ के पेट से पैदा होते हुए होने के बाद में वो चाहे तो हाफिज भी बन सकता है, वो चाहे तो आलिम भी बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर डॉक्टर बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर वो अपने वक्त की कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री को हासिल करना चाहे तो हासिल कर सकता है, मुश्किल नहीं है। तो आप कहोगे मौलाना फिर मुश्किल काम क्या है? तो आइए मैं इस दौरे पुरफितन को अपने जहन में रख के आपको मुश्किल काम बताना चाहता हूँ। लोगों, इस दौर के अंदर अगर सबसे मुश्किल काम है तो वो मुश्किल काम कोई और नहीं है, बल्कि इस दौर के अंदर सबसे मुश्किल काम जो है वो अच्छा इंसान बनना मुश्किल काम है। अगर तू चाहता है कि तू अच्छा इंसान बन जाए तो तुझे मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, शमए बज़्म हिदायत की जिंदगी को फॉलो करना पड़ेगा, तब कहीं जाके तू अच्छा इंसान बनेगा। और जब तू अच्छा इंसान बन गया तो तेरी जिंदगी का सितारा जमीन पे नहीं बल्कि औजे सुरैया पे गर्दिश करता हुआ नजर आएगा। और मुर्शिद मन हुजूर ताजुश्शरिया की जुबान में कहना पड़ेगा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।